اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعقلکم اتواؤکم، آپ میں سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو خدا کی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ بے شماری کل تھوڑا منطق کے ابتدائی تعارف کے بارے میں تھا، آج ہم باقاعدہ آپ کی خدمت میں جو ہے کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں، کتاب منطق مظفر کو۔ تو بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ جب بھی کوئی عالم دین کوئی کتاب لکھتا تھا پہلے، تو پہلے 8 چیزوں کو وہ ذکر کرتا، 8 چیزیں جن کو رؤوس ثمانیہ کے نام سے یاد کرتے تھے، اور ان میں ایک تصویر اجمالی ہوتی تھی ان مطالب کی جو بعد میں کتاب کے اندر آنے ہوتے تھے، تاکہ وہ امور کلیہ اور کلیات شروع میں بیان کر دے۔ مثال کے طور پر اس علم کے فائدہ کو بتا دے، موضوع بتا دے، تعریف بتا دے، تاکہ طالب علم جب اس کے فائدہ کو اہمیت کو سمجھے گا اتنا اس کو ٹائم دے گا، اور پھر بعد میں اس کتاب کو بہترین طریقے سے وہ سوچ اور وچار اور بصیرت کے ساتھ اس علم کے اندر وہ وارد ہوگا۔ لیکن علماء متاخرین جو ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے، ان 8 میں سے 3 چیزوں کو کل بتایا تھا، ذکر کرتے ہیں۔ علم کی تعریف، موضوع اور فائدہ علم کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو کل بھی بیان ہوا ہے، لیکن آج انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جیسا آگا نے کہا ہے الحاجت الی المنطق، منطق کی طرف ہماری حاجت۔ تو سوال یہ ہے کہ منطق کا کیا فائدہ ہے، اور یہ انسان کی کون سی مشکل کو حل کرتی ہے؟ کیا منطق سے پڑھ لیں گے تو ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے، ہمیں اچھی سیاست آ جائے گی؟ ہمارے کس درد کا یہ دوا ہے؟ یہ پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا۔ اور پھر ہمیں منطق سے بھی اسی کی امید رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا کیا کام کر سکتی ہے، کون سی مشکل ہماری حل کر سکتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عرض خدمت یہ ہے کہ کلمہ منطق مشتق ہے نطق سے، مصدر میمی ہے یا اسم مکان ہے، باب نطقا ینطقو سے ہے۔ نطق 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عزیزو نطق ظاہری جس کو بول چال کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نطق باطنی یا تفکر کہہ لیں۔ ہر 2 لحاظ سے انسان حیوان ناطق ہے۔ انسان کی نا منطق میں آپ پڑھیں گے تعریف، انسان الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوان ناطق ہے۔ تو دونوں معنی اس میں آ جائیں گے، بولنا بھی انسان کے اندر ہے، بولتا بھی ہے، اور سوچ بھی اس انسان کے اندر ہے۔ نطق کے دونوں معنی انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور کل بتائے، آج پھر تھوڑا خلاصہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے بولنا انسان کی فطرت میں رکھا ہے، زبان کو آلہ دیا ہے جس کے ذریعے وہ گفتگو کرتا ہے۔ حتیٰ ایک بچے کو جنگل میں چھوڑ دیں جہاں اس کے ساتھ کوئی بھی مرد عورت کوئی بولنے والا نہ ہو، وہ بھی الٹے سیدھے الفاظ جب موقع آئے گا تو بولے گا، بول تو وہ بھی لے گا۔ لہذا انسان کو ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو اس کو جو ہے آغا جان لغزش اور خطا سے بچائے، اس کے کلام کو درست کرے تاکہ وہ صحیح طریقے سے بول سکے۔ ٹھیک، پس انسان محتاج ہے، ایک مربی کا محتاج ہے جو اس کو اس کی زبان کی مشق کرائے۔ مثلا ابتدا میں گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھو فارسی والے بچے جو فارسی
لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ایران کے اندر، ان کو کتنی اچھی فارسی آتی ہے، والدین بولتے ہیں نا تو بالکل ماشاءاللہ کتنی پیاری بولتے ہیں اسی ماں باپ سے سیکھ کر۔ پھر اگلے مرحلے میں پھر استاد جاتا ہے تو استاد بھی اس کی تمرین کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اردو والے ہیں، جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچہ شروع سے اردو سیکھ جاتا ہے۔ جن گھروں میں پنجابی بولتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، تو بچے کو سوائے پنجابی کے اور کچھ نہیں آتا گا جان، تو اس زبان کی جو مشق ہے، ٹھیک ہے، اس کروانے کے لیے ایک مربی کی ضرورت ہے، ٹھیک۔ اور دوسرے نمبر پر قانون کی ضرورت ہے جو اس کی زبان کو خطا سے بچائے۔ لیکن اگر زبان عربی مثلاً سیکھ رہے ہیں تو زبان عربی کی گرامر کا نام صرف اور نحو ہے۔ اسی طرح بتایا ہے آپ کو کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں سوچ اور بچار رکھا ہے، غور و فکر کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، عقل اللہ نے دی ہے، سوچ اللہ نے دی ہے۔ یہ سوچ مدرسوں میں نہیں آتی، سیکھنے سے جائے گا تو سوچنا آ جائے گا، ٹھیک ہے، سوچ و بچار یا اسے عقل تو اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی عقل جو اللہ نے دی ہے، سوچ جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، یہ انسان جو ہے نا اپنی فکر میں غلطیاں کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے افکار میں غلطی کرتا ہے۔ ایک چیز جو علت نہیں ہوتی اس کو علت بنا لیتا ہے۔ کل والے درس کو غور سے سنو گے نا تو آج کی مجھے مثالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز جو علت نہیں ہے اس کو علت بنا لیتا ہے، جو اس کے افکار کا نتیجہ نہیں ہے اس کو نتیجہ سمجھ لیتا ہے، جو فکر و برہان نہیں ہے اس کو برہان سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات فاسد مقدمات سے نتیجہ فاسد اور بعض اوقات فاسد مقدمات سے نتیجہ صحیح لے لیتا ہے۔ انسان کو سوچ تو اللہ نے دی، عقل دی، لیکن اتنی غلطیاں کر جاتا ہے۔ بس انسان کو ایک علم کی ضرورت ہے جو اس کے افکار کی تصحیح کرے اور درست نتیجے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ لہذا منطقی کہتے ہیں کہ علم منطق ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے انسان خطا سے بچنے میں مدد لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ اپنے افکار کی تصحیح کر سکے۔ افکار کی صحیح کرواتا ہے علم منطق۔ جس طرح علم نحو و صرف بولنا نہیں سکھاتا، صرف و نحو، بلکہ درست بولنا سکھاتے ہیں، اسی طرح علم منطق انسان کو سوچنا نہیں سکھاتے بلکہ یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ صحیح سوچے۔ لہذا ہمیں اپنے افکار کی تصحیح کے لیے منطق کی ضرورت ہے، اور یہ کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اشکال ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ منطق پڑھتے ہیں، اپنی فکر میں غلطیاں کرتے ہیں، پس منطق پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دو جواب دیے تھے، ایک جواب نقضی تھا کہ وہ لوگ صرف و نحو بھی پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے باوجود غلطیاں کرتے ہیں، پس صرف و نحو کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا جو جواب تم دو گے ہم وہی دیں گے۔ اور دوسرا جواب حلی تھا، جواب حلی یہ تھا کہ اس پڑھنے والے کے لیے نا جو منطق پڑھی یا صرف نحو علم ملکہ نہیں ہوا، نمبر دو اس نے قواعد علم کا لحاظ نہیں کیا، علم کے قواعد کا لحاظ نہیں کیا، صحیح استعمال نہیں کیا، قواعد کو لاگو نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ قواعد کی تطبیق میں خطا کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ زیادہ ثواب سے بھٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج بہت ہی مختصر خلاصہ دیا ہے آپ کو، تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ کل جو ابتدائی تعارف تھا بڑی وضاحت سے یہ مطلب بیان کر چکا ہوں اپنے بھائیوں کی خدمت میں۔ اب آتے ہیں جناب کتاب کی طرف، کتاب کو شروع کر رہے ہیں بلطف خدا۔ توجہ کرنا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ۔ الحاجت الی المنطق، منطق کی طرف حاجت۔ خلق اللہ الانسان مفطورا علی النطق وجعل اللسان آلۃ ینطق بہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر بولنے والا خلق کیا ہے۔
مفتوراً حال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں یعنی فطری طور پر بولنے والا خلق کیا ہے۔ وَجَعَلَ اللِّسَانَ آلَةً يَنطِقُ بِهَا، اور اللہ نے زبان کو آلہ قرار دیا ہے۔ يَنطِقُ بِهَا، بہا کی ضمیر جا رہی ہے آلہ کی طرف، جس آلہ کے ذریعے وہ بولتا ہے۔ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه، لیکن مع ذلك اشارہ میرے عزیزو کیا ہے؟ مع ذلك یعنی مفتوراً علی النطق، باوجود اس کے کہ فطری طور پر بولنے والا ہے، باوجود اس کے مفتوراً علی النطق کی طرف لوٹا ہے۔ مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه، یحتاج انسان محتاج الی ما ایسے ضوابط کا، ایسے علم کا، یقوم نطقہ جو اس انسان کے نطق کو درست کرے، ویصلحہ اور اس انسان کے نطق کی اصلاح کرے۔ کیوں جی؟ لیکون کلامہ علی طبق اللغة التي يتعلمها، تاکہ اس انسان کا کلام اس لغت کے مطابق ہو جائے، التی یتعلمها یعنی لغت، جس لغت کو اس نے سیکھا ہے۔ فارسی ہے تو فارسی، عربی ہے تو عربی، اردو ہے تو اردو، جس زبان کو بھی سیکھا ہے۔ کس لحاظ سے انسان کا کلام لغت کے مطابق ہو جائے جس کو اس نے سیکھا؟ کس لحاظ سے؟ من ناحیت حیات الالفاظ و موادها، از ناحیہ یہ حیات الفاظ، الفاظ کی حیات کے لحاظ سے۔ حیات سے مراد یہ ہے آغا جان کہ مثلا ماضی بولنی ہے، ماضی والا صیغہ لگانا ہے، مضارع کا لگانا ہے، امر کا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ مواد الفاظ، مواد سے مراد یہ ہے کہ مثلا مارنے کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس کی جگہ پر زواد رے بے استعمال کرے گا۔ مواد کہیں نون سواد رے نہیں کرے گا، ذہبہ جاننے والا معنی نہیں کرے گا، مواد جو اس کے اندر ہے وہی کرے گا جو معنی لے رہا ہے۔ معنی ضربہ کا لے رہا ہو، اس کے اندر مادہ نون سواد رے کا چھوڑ دے، یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو غلط ہو جائے گا۔ لہذا حیات الفاظ سے مراد یہ ہے مثلا ماضی میں بات کرنی ہے تو کیا کہے گا؟ ضربا، ضربا، فعلا، یہ حیات ہے، فعلا۔ مادہ کیا ہے؟ مادہ زواد رے بے ہے، یہ استعمال کرے گا، نون سواد رے والا مادہ استعمال نہیں کرنا ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ فَيَحْتَاجُ أَوَّلًا إِلَى الْمُدَرِّبِ الَّذِي يُعَوِّدُهُ وَلَا مُمَارِسَتِهَا۔ توجہ، پس انسان اولاً محتاج ہے الی المدرب، مربی کا، تمرین دینے والے کا، مدرب تمرین دینے والے کا، الذی یعودہ علی ممارستہا، جو اس لغت کی مشق پر اس کی عادت ڈالے۔ یعودہ جو انسان کی عادت ڈالے، ایک تمرین دینے والا ہو جو انسان کی عادت بنائے، کس پر؟ علی ممارستہا، اس لغت کی مشق پر اس کی عادت ڈالے۔ یہ ایک ہے اولاً۔ وثانیاً الی قانون یرجع الیہ یعصم اللسان عن الخطا، اور ثانیاً وہ انسان محتاج ہے ایک قانون کا، یرجع الیہ کہ اس قانون کی طرف رجوع کرے، یعصم اللسان عن الخطا جو اس کی زبان کو خطا سے بچائے۔ وذالک هو النحو والصرف، اور وہ قانون نحو اور صرف ہے۔ نحو کا کام ہے وہ بتاتی ہے کلمہ کے آخر میں حرکت کیا پڑھنی ہے، زبر زیر کیا مطلب پڑھنا ہے کلمے کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اور صرف بناتی ہے، بتاتی ہے ہمیں اس میں فاعل کا صیغہ کیسے بنے گا، اس میں مفعول کا صیغہ کیسے بنے گا، جانتے ہیں آپ۔ وَكَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ مَفْطُورًا عَلَى التَّفْكِيرِ، اور اسی طرح یعنی جس طرح اللہ نے انسان کو فطری طور پر بولنے والا خلق کیا ہے، کذالک کا اشارہ اسی طرف ہے، جس طرح اللہ نے انسان کو فطری طور پر بولنے والا خلق کیا ہے،
خلق اللہ الانسان مفطورا علی التفکیر بما منحہ من قوت ناقلۃ مفکرۃ، اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، انسان کو فطری طور پر فکر پر خلق کیا ہے، فکر، تفکیر، سوچ و بچار والا خلق کیا ہے، بما منحہ من قوت ناقلہ، وہ جو اس کو عطا کی ہے قوت عاقلہ مفکرہ، فکر کرنے والی، لا کل اجموات، یہ اجموات اور حیوانوں کی طرح نہیں ہے انسان، ٹھیک ہے نا، جن کے اندر فکر نہیں ہے، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ نَجِدُهُ كَثِيرَ الْخَطَأِ فِي أَفْكَارِهِ، توجہ کرنا، مع ذالک کا اشارہ بھلا کہاں لوٹاؤ گے؟ لیکن مع ذالک، مع ذالک یعنی مفطوراً علی التفکیر، مفطوراً علی التفکیر، باوجود اس کے کہ فطری طور پر سوچنے والا ہے، نجدہ کثیر الخطاء فی افکارہ، نجدہ ہم انسان کو پاتے ہیں بہت زیادہ خطا کرتا ہے اپنی افکار میں، فیحسب ما لیس بعلۃ علۃ، پس وہ چیز جو علت نہیں ہے اس کو علت بنا لیتا ہے، علت گمان کرتا ہے۔ جیسے مثال آپ کو کیا دی تھی، مثلا کہتا ہے خمر حرام ہے، پس جو کی شراب بھی حرام ہے، اس بات سے یہ غافل ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف مسکر ہونا علت تامہ نہیں ہے، بلکہ وہ انگور سے لی گئی ہو، ٹھیک ہے، غلطیاں کر جاتا ہے۔ یا آگ کی مثال دی تھی، آگ کو دیکھ کر جلانے کا حکم لگاتا ہے، ممکن ہے وہاں وہ چیز لکڑی تار ہو، پانی کے اوپر گیلی ہو، تو لکڑی کیسے جلائے، آگ کیسے جلائے گی اس کو، ٹھیک ہے، آگ علت تامہ نہیں ہے، شرط ہے کہ وہاں کوئی تری مری بھی نہ ہو، دیکھا غلطی کر گیا۔ وَمَا لَيْسَ بِنَتِيجَةٍ لِأَفْكَارِهِ نَتِيجَةً، اور جو انسان کے افکار کا نتیجہ نہیں ہے اس کو نتیجہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ مثال دوبارہ دوں، جیسے دانش مند مادی کی مثال دی تھی کہ وہ کہتا آغا جان میں نے بڑا چیک کیا ہے، خدا نے مجھے تلاش کرنے میں نہیں ملا، پس خدا نہیں ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ عدم الوجدان، تمہارا نہ ملنا عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں جاہل ہوں، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وَمَا لَيْسَ بِبُرْهَانٍ بُرْهَانًا، جو برہان نہیں ہوتا ہے اس کو برہان سمجھ لیتا ہے، یعنی جو مغالطہ ہے اس کو برہان کی جگہ فٹ کر دیتا ہے برہان سمجھ کر۔ اس کی ایک اور مثال دوں، خلاصہ میں ایک اور دی تھی، مثلا کہتا ہے اللہ موجود ہے ہی ہے اور ہر موجود ہے ہی مرے گا، پس اللہ ایک دن مرے گا۔ کیسا فاسد رزلٹ دیا، اللہ کو بھی مار دیا ہے، ٹھیک ہے، خداوند موجود ہے ہی ہے، ہر موجود ہے ہی مرے گا، پس خداوند ایک دن مرے گا۔ اس بات سے غافل ہے کہ یہ جو قانون ہے ہر موجود مرے گا، یہ ممکنات میں ہے، اللہ واجب الوجود ہے، وہاں یہ بات ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وقد یاتا کہ دو بِامْرٍ فاسدٍ، اور کبھی کبھی وہ انسان امر فاسد کا معتقد ہو جاتا ہے، اور صحیح یا امر صحیح کا، من مقدمات فاسدہ، مقدمات فاسدہ سے امر فاسد کا معتقد ہو جاتا ہے، یا آغا جان امر صحیح کا معتقد ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال میں پہلے پیش کر چکا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ امر فاسد کا کیسے معتقد ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، العالم مستغن عن المؤثر وکل مستغن عن المؤثر قدیم فالعالم قدیم، اس طرح کر کے غلط نتیجہ لیتا ہے، یا مقدمات فاسدہ سے صحیح نتیجہ لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اکرم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو انہوں نے کیا کہا، پیغمبر حق ہے، دیکھا نا، پیغمبر تو حق تھے، نتیجہ مقدمات سے صحیح نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہکذا، اور اسی طرح فہو ایضاً بحاجۃ الی ما یصحح افکارہ، پس وہ انسان محتاج ہے جو اس کے افکار کو صحیح کرے، محتاج ہے نا، بحاجۃ الی ما، محتاج ہے ما ایسی چیز کا، یصحح افکارہ جو انسان کے افکار کو صحیح کرے، ویرشدہ
الی طریق الاستنتاج الصحیح، اور وہ اس انسان کی رہنمائی کرے درست نتیجہ گیری کی طرف، صحیح نتیجہ لینے کی طرف۔ وَيُدَرِّبُ عَلَىٰ تَنظِيمِ أَفْكَارِهِ وَتَعْدِيلِهَا، اور انسان کی تعدیل کرے، ٹھیک ہے، اس کے افکار کو منظم کرنے پر، وتعدیل، اور اس کو معتدل کرے، اعتدال دے۔ وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ عِلْمَ الْمَنْطِقِ هُوَ الْأَداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ۔ قد ذکروا، کون؟ منطقیوں نے ذکر کیا ہے کہ علم منطق وہ ابزار ہے، وہ وسیلہ ہے، جس وسیلہ کے ذریعے سے، بہا کی ضمیر ادات کی طرف جا رہی ہے، جس ادات کے ذریعے سے انسان خطا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَتُرْشِدُهُ إِلَىٰ تَصْحِيحِ أَفْكَارِهِ، اور یہ جو منطق ہے یہ انسان کو افکار کی صحیح کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فَكَمَا أَنَّ النَّحْوَ وَالصَّرْفَ لَا يُعَلِّمَانِ الْإِنسَانَ النُّطْقَ، جس طرح نحو و صرف انسان کو نطق نہیں سکھاتے ہیں، بولنا نہیں سکھاتے ہیں، وَإِنَّمَا يُعَلِّمَانِ تَصْحِيحَ النُّطْقِ، صرف و نحو انسان کے نطق کی تصحیح کرتے ہیں۔ فَكَذَلِكَ عِلْمُ الْمَنْطِقِ لَا يُعَلِّمُ الْإِنسَانَ التَّفْكِيرَ، اسی طرح علم منطق انسان کو سوچنا نہیں سکھاتا ہے، بل یرشد الی تصحیح التفکیر، بلکہ علم منطق انسان کی فکر کی تصحیح کرتی ہے۔ اذن، پس نتیجہ لیں آگے جان، فحاجتنا الی المنطق ہی تصحیح افکارنا، پس ہماری حاجت جو منطق کی طرف ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے افکار کی صحیح ہے، ہمارے افکار کی تصحیح ہے۔ ہماری حاجت منطق کی طرف کیا ہے؟ یہ تصحیح افکارنا، یہ ہمارے افکار کو صحیح کرتی ہے۔ وَمَا أَعْظَمُهَا مِنْ حَاجَةٍ، اور یہ کتنی بڑی حاجت ہے، کون سی؟ یہ افکار کا صحیح ہونے والی یہ کتنی بڑی حاجت ہے۔ اب وہ جو آخر میں نہیں بتایا تھا آپ کو ایک اشکال اور اس کا جواب، وہ ہے یہاں سے، وَلَوْ قُلْتُمْ، اگر آپ کہیں، ان الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفکیر فلا نفع فیہ، اگر آپ کہیں لوگ منطق پڑھتے ہیں ويخطئون في تفکیرہم، اور اپنی فکر میں خطا کرتے ہیں، فلا نفع فیہ، پس منطق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قلنا لکم، تو ہم آپ سے کہیں گے، قلنا لکم، ہم آپ سے کہیں گے، ان الناس يدرسون علم النحو والصرف فیخطئون فی نطقہم، ان الناس، ہم کیا کہیں گے؟ لوگ علم النحو والصرف، توجہ کرنا گا جان، قلنا لکم، ہم جواب دیں گے، لوگ صرف و نحو پڑھتے ہیں، فیخطئون فی نطقہم، پس اپنے نطق میں وہ خطا کرتے ہیں۔ یہ جواب نقضی تھا، جواب حلی یہ ہے، ولیس ذالک، اور یہ نہیں ہے، کون سا؟ یہ نہیں ہے، یعنی یہ غلطیاں کرنا، یہ افکار میں غلطیاں کرنا یا بولنے میں غلطیاں کرنا یہ نہیں ہے، الا، مگر یہ، لأن الدارس للعلم لا يحصل على ملکۃ العلم، علم کے پڑھنے والے کے لیے، ٹھیک ہے، لا يحصل على ملکۃ العلم، علم کا ملکہ حاصل نہیں ہوا ہے، او لا یرائی قواعدہ عند الحاجت، یا وہ جو ہے حاجت کے وقت قواعد کی رعایت نہیں کرتا ہے، او یا گجان یخطئ فی تطبیقہا، یا وہ قواعد کی تطبیق میں خطا کر جاتا ہے، فَيَشُذُّ عَنِ الصَّوَابِ، جس کے نتیجے میں وہ جادہ ثواب سے بھٹک جاتا ہے، یشُذُّ بھٹک جاتا ہے، عن الصواب، حق سے، حق کے رستے سے وہ بھٹک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ آگا جان، پہلے درس کے اندر آپ کی خدمت میں علم منطق کا فائدہ بیان کیا کہ علم منطق جو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ علم منطق کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری افکار جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی، درست رستے پہ چلے گی، غلط ہماری سوچ نہیں ہوگی، درست رستے پہ لین دینا اس منطق کا کام ہے، اور یہ بہت بڑی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا سوچ لو میرے بچے عزیزو کہ
یہ جو انسان کی افکار کی صحیح صحت ہے یہ کتنی بڑی حاجت ہے، تو اس کے مطابق ہمیں ٹائم بھی دینا ہے، صحیح مباحثہ کرنا ہے، صحیح مطالعہ کرنا ہے، صحیح مطلب کا خلاصہ گیری کرنا ہے اور سمجھنا ہے، تو پھر جا کر کوئی رزلٹ نکلے گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔